شفاعت حاصل کرنی ہے نا تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں چلے جاؤ شفاعت واجب ہو جائے گی. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. آئے ہائے، یہ وہ دربار ہے جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا، مدینے کی زندگی بھی نرالی، مدینے کی موت بھی نرالی. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ادھر کی موت بھی نرالی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو مدینے جایا کیجئے اور یاد رکھیے، اس کی تڑپ رکھیے، اس کی دعا کیجئے، اس کی التجا کیجئے. اگر کوئی مجھے غریب سن رہا ہے نا اور اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار مدینے تو امیر جا سکتے ہیں، اتنے سارے پیسے، پاسپورٹ، ٹکٹ، تو یہ آپ کی بھول ہے. مدینہ پیسے سے نہیں جاتا بندہ. ہاں، میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا. اور کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا ہے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو جانے. مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کر، ہاں مدینے نہ جانے کے بہانے نہیں ڈھونڈا کر. لوگ کہتے ہیں یار ابھی ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، تھوڑی بچی کی شادی ہو جائے، فلاں کام اٹکا ہے، جیسے ٹھیک ہوگا پھر جاؤں گا عمرہ کرنے، پھر جاؤں گا حج کرنے، پھر جاؤں گا مدینے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے، وہاں کے لیے تو بہانہ تلاش کرے. آپ کو مثال کے طور پر کوئی پلاٹ پسند آ جائے، آپ گھر کی کوئی چیز بیچ کے پلاٹ لے لیتے ہیں. کوئی گاڑی خریدی ہے، بندہ کہتا ہے زیور بیچ لو، گاڑی لینا ہے. مدینے کے لیے بھی ایسے ہی کیا کرو، کچھ آگے پیچھے کرنا بھی پڑے نا، چلے جایا کرو مدینے. ہاں، اور یہ نہ سوچو یہ کام سدھرے گا پھر جاؤں گا، یہ کام نپٹے گا پھر جاؤں گا. ارے ادھر جاؤ، سارے کام نپٹتی ادھر سے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے. میں نے امیروں سے زیادہ سخی غریبوں کو دیکھا ہے. کچھ غریب تو کمال کرتے ہیں. اور صحیح بتاؤں، جیسا غریب مدینے پہنچتا ہے نا اس کا صدقہ مل جائے. میں کئی ایسے غریبوں کو دیکھا. ایک بار میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے؟ کہتے جوڑ کے جو کچھ تھا نا سب خرچ کر دی. میں نے کچھ بھی نہیں، بولے کچھ بھی نہیں، جو تھا کچھ چیزیں تھی وہ بھی بیچ دی. میں نے کہا اب؟ کہتے لینے آیا ہوں، خالی کر کے آیا ہوں، اب لینے آیا ہوں. اور اس گلی میں آیا ہوں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. یہ کمال کرتے ہیں، یہ سب کچھ ختم کر کے پہنچ جاتے ہیں مکے مدینے اور بھر کے آتے ہیں. امیر یہی سوچتا رہتا ہے 3 لاکھ کا ٹکٹ ہو گیا، 50,000 کا ویزا ہو گیا، ابھی اتنے، حالانکہ کروڑوں لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہوں گے. مکے مدینے حج کا خرچہ ہی چھپ رہا ہوتا ہے ان کو. یہ مت کرنا، یہ رہ جائے گا. اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. شوق پیدا کرے دل میں، ایسا شوق آ جائے کہ زندگی کا سب سے بڑا شوق یہی بن جائے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. ہمارا کوئی زور نہیں. کروڑوں روپے ہوں آپ کے پاس، اگر بلاوا نہیں تو نہیں جا سکتے. بس مانگتے رہیں، عرض کرتے رہیں. اور خدا کی قسم دنیا میں کئی شہر ہیں جو آپ 2 4 5 بار کے بعد دیکھنا نہیں چاہتے. بندے کی فیوریٹ جگہ بھی ہونا، بندہ کہتا ہے دیکھ لیا یار اب کہیں اور چلو. کتنی بار جائیں اس ملک میں، کتنی بار جائیں اس شہر میں. مگر مدینہ وہ شہر ہے کہ 1000 بار دیکھے جی نہیں بھرتا. بلکہ سچی بات یہ جس نے جتنا دیکھا ہے نا وہ اتنا تڑپ رہا ہے. نہ دیکھنے والا بھی تڑپ رہا ہے، دیکھنے والا زیادہ تڑپ رہا ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ. کیسی گلیاں اور کیسی فضائیں ہیں. صحابہ نے تو نبی پاک کی خوشبو سونگی تھی نا. آقا کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبو پیاری آتی تھی. اور صحابہ کرام گلی کے کنارے کھڑے ہو کر پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں. مگر سچی بات یہ ہے 1450 سال ہو گئے کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھیں، ہاں اس کو مدینے لے جائیں. بتائیں نا کہاں لے جا رہے ہیں. اگر وائرس نہیں ہے نا ناک میں، پہلے آئے تھے کووڈ وائرس، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. اگر اب بھی کچھ لوگوں کے عجیب عجیب وائرس ہوتے ہیں، عشق رسول ہے. اگر عشق رسول ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مدینے لے جائیں، وہ بتائے گا.
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اتنا عرصہ, more than 1400 years ago. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کس کا مسکن ہے, کس کا شہر ہے. تو مدینے جایا کرو, اس کی تڑپ دل میں رکھیں, درود پاک کی کثرت کریں, کیونکہ وہاں شفاعت ملتی ہے. من زار قبری وجبت لہو شفاعت. یا آقا فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ بار بار مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. وہ اعمال کرنا نصیب فرمائے جو نبی پاک کی رضا والے ہیں. ان اعمال سے بچائے جس سے آقا راضی ہو جاتے ہیں.